فرمائیں بھائیوں، آج کل صحت کے مسائل بہت سامنے آ رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہے نا پیسہ ویلتھ ہے، اب تو دنیا بھی کہتی ہے ہیلتھ از ویلتھ، یعنی صحت ہی اصل دولت ہے۔ دنیا بھر کی نعمتیں ہوں اور صحت ہی نہ ہو تو پھر ان دولتوں کو کیا کرنا ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور صحت بہتر بنانے کے لیے جو بیسٹ تھنگ ہے وہ آپ کا انٹیک ہے، وہ آپ کی خوراک ہے۔ بڑا پیارا جملہ امیر اہل سنت سے سننے کو ملا کہ جناب دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے اور دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید نے قدیم و جدید طب کی تمام تحقیقات کو ان 3 جملوں میں بیان فرما دیا: کلو واشربو ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی! اگر اسی کو سمجھ لیا جائے نا کہ کھانا ہے پینا ہے مگر طریقے سے، حد سے نہیں بڑھنا۔ جو ایک ساتھ جو تباہی مچاتے ہیں لوگ دسترخوان پر اور کھانے پینے کی چیزوں میں، پھر وہ بعد میں جو ان کا حال ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کا جو کھانے پینے کا انداز انتہائی قابل تقلید اور بلکہ صحت و تندرستی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ نبی پاک کا کیا پیارا انداز تھا کہ کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھتے، خواہش کے بغیر نہ کھانا، پیٹ بھر کر نہ کھانا، ٹیک لگا کر یعنی تکیہ وغیرہ لگا کر نہ کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا، کھانے میں عیب نہ نکالنا، اپنے سامنے سے کھانا اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ منہ دھونا۔ کیا پیارا انداز ہے، صفائی بھی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہائیجینک طریقے سے کھانا چاہیے، جناب کھانے کا صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر سنت پر عمل کر لیا جائے تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب میں ذرا وہ لسٹ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ سبحان اللہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو غذائیں تھی وہ کیا تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام کی غذاؤں میں کدو شریف، کھجور، انگور، خربوزہ، تربوز، گوشت، دودھ، جو، شہد، سرکہ اور ستو وغیرہ شامل تھے۔ یہ وہ غذائیں ہیں، کمال دیکھیں کہ یہ تقریباً 1450 سال پہلے یوز کی گئیں اور آج بھی کسی ایک غذا کے بارے میں بھی طبی ماہرین اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ صحت کے خلاف ہے۔ یعنی ساری کی ساری غذائیں وہ ہیں، اللہ اکبر، جو طبی فوائد سے بھرپور ہیں، غذائیت سے بھرپور ہیں، طاقت سے بھرپور ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان تمام جو ہم نے باتیں کی ہیں انشاءاللہ مبلغین سے ان کے تجربات بھی لیں گے اور کچھ ان غذاؤں کے بارے میں جانیں گے۔ ماشاءاللہ ان میں سے چند غذائیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مجھے تو دیکھ دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے کیونکہ پراپر لنچ میں نہیں کر سکا ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں سے کچھ ہم کھائیں گے بھی اور آپ بھی کھانے کھا رہے ہوں گے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کے دسترخوان پر ہیں تو بھی سبحان اللہ، نہیں ہے تو آپ ارادتاً شامل اس نیت سے کریں کہ میرے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے میرے آقا کی پیاری غذائیں؟ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارک خوراک ہے اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھانے کا انداز ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے اور اس میں تمام چیزیں ہیں۔ آج جو دنیا پریشان ہے یا ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات، جب ہم پیچھے نتیجہ نکالتے ہیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو سنت طریقہ تھا کھانے کا، کہ بھوک سے کم کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے اور جو ہے وہ حرص سے نہ کھائے۔ تو اگر بندہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر لے تو صحت مند بھی رہے گا اور اچھی زندگی بھی جیے گا اور بہت زیادہ خرچ سے بھی بچے گا۔ جو آپ نے آیت تلاوت کی کہ دین اسلام نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، کلو واشربو، جیسے یہ بھی جو دن ہے، آج کا دن ہے اور عید کے جو ایام ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے ایام اور کھانے پینے کے ایام، کہ اس میں کوئی روک ٹوک نہیں، بلکہ اس میں تو روزہ رکھنا حرام ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں روزہ رکھ لوں، روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ تو اب یہ ہماری ضیافت کے لیے ہی اللہ پاک نے اہتمام فرمایا کہ یہ جو ہے وہ جانور ذبح ہوئے ہم اس کا گوشت کھائیں گے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ضیافت میں اگر اعتدال نہ رہے، حرص ہو اور حاجت سے زیادہ کھائے تو پھر اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ درست نہیں نکلتا ہے۔ تو یہ جو آج گوشت کا دن ہے اور جو ہے وہ ہر امیر غریب تقریباً تمام لوگوں تک پہنچ ہی جاتا ہے،
تو اس میں اس بات کو بندہ خیال رکھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھوک کا بھی احساس رکھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ہم سنیں گے گوشت تناول فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی کہ آپ کے گھر میں اتنے دن فاقے بھی ہوا کرتے تھے، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانے پینے کے معاملے میں ایثار کہ اگر گھر میں موجود ہے اپنے لیے، کہ کوئی مہمان آ گیا تو گھر میں پیغام بھیجتے کہ کچھ ہے تو مہمان کو پیش کر دیتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایثار والی اور قربانی والی، اور اپنا کھانا دوسروں کو پیش کر دینا، اور ضرورت کے مطابق کھانا، اور کھانے میں بھی یوں تقسیم کہ جو ہے وہ کچھ پانی کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، اور کچھ ہوا کے لیے، یعنی 3 حصے کر لیے جائیں بھوک کے، تو اس میں ایک حصے کو کھانے سے جو ہے وہ پر کیا جائے، باقی 2 حصے چھوڑ دیے۔ تو اسی میں ہی بلڈ پریشر کا بھی علاج ہے، شوگر کا بھی علاج ہے، اور ہر بیماری کا علاج ہے۔ اب اگر جب ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، تو اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ پہلے ہی اگر میں طریقے سے کھا لیتا اور ایک اعتدال اور حد کے مطابق کھا لیتا۔ وہ فرماتے ہیں میری مان لو ورنہ بعد میں جا کے ڈاکٹر کی ماننی پڑے گی۔ کئی لوگوں نے جو پرہیز شروع کی وہ پھر ڈاکٹر کی مان کر کی۔ اگر پہلے ہی سے اعتدال کے ساتھ اگر لائف گزاری جائے، بہت خوبصورت آپ نے بات کہی ماشاءاللہ۔ کسی ایک خوراک کے بارے میں راشد بھائی کچھ بتائیں، ان میں سے کون سی چیز کے بارے کے کچھ فوائد بتائیں۔ اس میں جو نظر آ رہی ہے نا وہ چمکتی چیز، وہ تو ہے تربوز۔ کیا بات، بیوٹیفل۔ تربوز جو ہے یہ کھانا سنت بھی ہے، اور آج کل سیزن بھی آیا ہوا ہے، زبردست تربوز آیا سیزن ہے گرمیوں میں۔ میں تربوز پر ایک بات کر دوں تاکہ پھر آپ کو اور مزہ آئے گا بات کر۔ میں بھی پچھلے دنوں مصر تھا، مفتی صاحب میں نے دنیا میں تربوز کھایا، اٹ از ون آف مائی فیوریٹ پھل نا، اور یہ واقعی بہت زبردست پھل ہے، پانی پانی، اس میں 90% تو پانی ہے اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن میں نے پوری دنیا میں تربوز کھائے مگر جو مصر کا تربوز تھا، یعنی مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ تربوز ہے، اس میں کوئی مٹھاس ملائی گئی ہے، اور میرا ایسا حال ہو گیا کہ وہاں پر جو ہے نا جب تربوز اتنا کھایا نا تو میں نے سوچا میں گھر والوں کے لیے تربوز ہی تحفے میں لے کر آ جاتا ہوں۔ تو میں تربوز لینے بھی گیا تو مجھے کسی نے کہا حاجی صاحب یہ آپ جہاز میں لے کے جائیں گے، وہ جہاز میں بیگ پھینک دیں، تربوز کے پرخچے اڑیں گے، آپ کے سارے کپڑے بھی خراب ہو جائیں، یعنی اتنا کمال کا تربوز، بیسٹ، بہت بالکل مزہ آ گیا۔ تو تربوز میں تو، اچھا میں آپ کو ایک اور، چلیں شاید کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اب میں ابھی ساؤتھ افریقہ گیا تھا، تو میں اب کیا لایا ہوں گا میں ساؤتھ افریقہ سے، لوگ لاتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے، میں شاید 20 کلو موسمبی اور گرے فروٹ لے کر آیا، صرف میں فروٹ لے کر آیا کیونکہ وہاں بہت اچھا فروٹ ملتا ہے۔ اچھا پھر ساؤتھ افریقہ چونکہ میں گیا تھا تو ہوا یہ کہ سب موسمبی تو نہیں ہے نا اس وقت، تو میں کل تک الحمدللہ موسمبی کھاتا رہا، اتنی ساری لے آیا تھا۔ تو فروٹ سے محبت بھی ہونی چاہیے، اور پھر سبحان اللہ تربوز کی تو کیا بات ہے۔ تربوز میں جس طرح آپ نے فرمایا واقعی 92% اس میں حکما فرماتے ہیں اس میں پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تربوز کھانے کے ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں، لیکن میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تربوز کھانے کا مبارک انداز کیا، واہ واہ واہ، بیوٹیفل۔ کیونکہ ہمارا ایک آج موضوع یہی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک غذائیں۔ ایک تو امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھلوں میں کھجور اور تربوز سب سے زیادہ پسند تھا، سبحان اللہ۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھجور بھی نظر آ رہی ہے، تربوز بھی نظر آ رہا ہے، دونوں کو کھانے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور اور تربوز دونوں کو ملا کر کھاتے، اور اس کی وجہ کیا فرماتے کہ کھجور کی گرمی کو، ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی جو سردی ہے ایک طرح اس کو توڑتے ہیں، اور تربوز کی سردی کو کھجور کی گرمی سے، یعنی علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ دونوں کو اکٹھا کرنے سے معتدل ایک وہ چیز بن جاتی ہے، تو اس سے فوائد ہیں۔ ایک اور انداز مبارک یہ تھا کہ تربوز کھانے کا پیارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کھانے سے پہلے کھایا جائے۔ عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پھلوں کو کھایا جاتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس میں یہ ہے کہ تربوز کو پہلے کھایا جائے۔ چونکہ یہ جو کھجور ہوتی ہے تو کھجور میں چونکہ گرم ہے، جیسے آج کل گرمیوں کا سیزن ہے، تو اس میں بھی یہ ہے جس طرح فرمایا نا کہ سنت کی نیت سے کھجور کھانا بڑی اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن اب چونکہ نفس کو مزہ آ رہا ہے تو اتنی زیادہ کھا لی جائے کہ جس کی وجہ سے پھر پریشانی ہو جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ماشاءاللہ بہت زبردست جناب، کیا پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا مشروبات بھی سامنے موجود ہیں، اور اس میں سے بھی کچھ مشروبات، ٹھنڈا پانی پیارے آقا کو پسند تھا، اور یہاں جناب
دودھ بھی موجود ہے, سرکہ بھی موجود ہے. اب سرکہ ظاہر ہے مشروب کے طور پہ تو یوز نہیں ہوتا ہوگا, سالن کے طور پہ, سالن کے طور پہ یوز ہوتا ہے. پھر اصل شہد بھی موجود نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے, یہ بھی نبی پاک بہت پسند فرماتے. تو بڑی خوبصورت غذائیں یہاں موجود ہیں. کیا پیاری شریعت ہے ہماری. آپ اس وقت کھانا کھا رہے ہوں گے, دسترخوان پر بہت ساری چیزیں ہوں گی, اور کھانا کھاتا ہی بندہ انرجی کے لیے ہے. لیکن اگر یہ نیت ہو کہ سنت بھی ہے کھانا کھانا, اور پھر جناب میں اس کھانے سے جو قوت ملے گی اللہ کی عبادت پر صرف کروں, تو انشاءاللہ یہ نیتوں کے ساتھ اگر کھانا کھا. اور پھر یہ پرٹیکولر چیز ہے, بڑی پیاری ہمارے بھائی نے بات کی کہ بھائی فروٹ خریدتے وقت بھی اگر نیت ہو جائے کہ پیارے آقا کو خربوزہ پسند ہے, اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے لے جا رہا ہوں, تربوز لے جا رہا ہوں, ککڑی لے جا رہا ہوں, اور جو بھی چیزیں کھجور وغیرہ, تو سبحان اللہ خریدنے سے لے کر پھر کھانے تک نبی پاک کی یاد بھی رہے گی, اور سبحان اللہ برکتیں بھی مل جائے گی. پسندیدہ چیز بھی ہے, اور فائدہ بھی کیوں نہ اٹھائیں, ثواب بھی کیوں نہ اٹھائیں. تمام خاص طور پہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں, اور جس کو شوگر نہیں ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لیں, جن کا وزن زیادہ ہے, جو بلڈ پریشر کی مریض ہیں یا کولیسٹرول کے مریض ہیں. میں صرف اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں, آپ یہ تمام باتیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کیجیے گا. میں نے الحمدللہ تمام چیزوں پر, تو میری شوگر جو تھی, چلے بتا دیتا ہوں, میری شوگر 9.9 تک پہنچ گئی, بڑھتے بڑھتے 9.9 تک پہنچ گئی, جو کہ HB1C جو ہوتی ہے 3 مہینے کی شوگر, اور یہ گریجولی بڑھتی گئی. 7 سے کرتے کرتے 8 پہنچی, 9 پہنچی, اور 9. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں رک رہی شوگر. دوائیں چینج کر کے دیکھ لی, تو پھر وہ GPS فارمولا میری نظر سے گزرا کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں, G فار گرینز, P فار پوٹیٹو, S فار شوگر. یہ 3 چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ بغیر دوائی کے شوگر پہ قابو پا سکتے ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پہلے 2 دوائیں کھاتے تھے, پھر ان کی شوگر 2-5 سال بعد دوائیوں نے اثر ختم کیا, وہ 4 ٹیبلٹ پہ پہنچتے ہیں, پھر دوائیوں اثر ختم کرتی ہے, وہ انسولین پر پہنچتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی 25-30 سال پرانی شوگر کے بعد انسولین بھی کام نہیں کرتی ہے, اور پھر بیچارے اعضا کٹتے ہم نے لوگوں کے دیکھے. تو اب اس فارمولے کا جو مجھے بتایا گیا کہ اس فارمولے پر عمل کرنے سے آپ شوگر کو ریورس کر لیں گے اور آپ دوائیں بھی چھوٹ جائیں گی. پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا, مگر اب میں نے خود عمل کرنا شروع کیا. اب اس کا تھوڑا سا عمل مشکل یہ ہے کہ اس میں گرینز, یعنی آپ کو اس میں روٹی چھوڑنی پڑے گی, اس میں آپ کو چاول چھوڑنا پڑے گا, اناج جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کاربوہائیڈریٹس ہے. مجھے پتا چلا کہ ایک روٹی 4 چینی جتنا اندر جا کے کام کر رہی ہے. وہ چینی نہیں ہے اس میں, لیکن وہ اندر جا کے کاربوہائیڈریٹس اتنے بنا رہی ہے. اگر آپ نے 2 یا 3 روٹیاں کھا لی ہیں تو آپ نے 12-15 چمچ شوگر کھا لی سمجھ لیں, اور تو شوگر کہاں سے کم ہوگی. تو اب روٹی کو چھوڑنا تھا. اچھا روٹی میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں, ہم میمنوں کے لیے چاول بڑا مسئلہ ہے, ہم چاول بہت کھاتے ہیں, تو چاول چھوڑنا تھا, روٹی چھوڑنی تھی, پوٹیٹو خیر ویسے بھی اتنا زیادہ مرغوب نہیں تھا, اور شوگر والی تمام چیزیں, بیکری کی تمام آئٹمز. راشد بھائی اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کرتے ہوئے مجھے 4 مہینے ہو گئے. آج 4 مہینے بعد الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے عید کے یعنی ایک دن پہلے 2 دن پہلے ٹیسٹ کروایا ہے, میری شوگر 7.8 ہو گئی ہے. 9.9 سے 7.8 ہو گئی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ پچھلے 2 مہینوں سے میں نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی. یہ میں نے دوائی کے بغیر ریکور کی. اگر میں دوائی کھا رہا ہوتا تو یہ 6.5 ہو چکی ہوتی, لیکن میں کیوں اپنے اندر کیمیکل ڈالوں. میں ڈاکٹر سے مسلسل مشورہ کرتا رہا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چیک کرتے رہے, اور کم ہو رہی ہے تو اب آدھی کرتے رہے دوائیں. تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں پورے دن میں الحمدللہ دوائی نہیں کھاتا ہوں. پھر اس کے بعد مجھے فائدہ یہ ہوا, میرا کولیسٹرول تھا 220, 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور آج کل کی رپورٹ کے مطابق 146 ہو چکا ہے وداؤٹ اینی میڈیسن. صرف میں نے ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کیا. کچھ فیٹی لیور کے بھی پرابلمز تھے, وہ کم ہو گئے الحمدللہ, اور بھی بہت ساری چیزیں. میرا تقریباً 7 کلو وزن کم ہو گیا. میں وزن کم کرنے کی بہت ٹائم سے کوشش کر رہا تھا, میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی. میں کھا پراپر رہا ہوں, پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں, ایسا نہیں میں نے کھانا کم کیا ہے, میں نے صرف ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے الحمدللہ. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا. جب میں نے 2 مہینے میں رزلٹ دیکھنا شروع کیا, میں نے آس پاس کے دوستوں کو بتانا شروع کیا. میں نام نہیں لے سکتا, ہمارے اراکین شورا بھی ہیں, ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران بھی ہیں. آپ یقین کریں اگلے 1-2 مہینوں میں جو ان کی مجھے کالیں آئی ہیں, جو شوگر کے پیشنٹ تھے, وہ کہتے ہیں ہماری شوگر نارمل ہو گئی ہے, لوگوں کی انسولین چھوٹنا شروع ہو گئی ہے, وہ انسولین سے دوائی پر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ الحمدللہ اب پتا چلا. اور اب آپ سنت پر غور کیجئے گا. مجھے آج سے کچھ سالوں پہلے مدینہ منورہ میں ایک صاحب ملے تھے, 60 ایج تھی ان کی, اور 60 سال کی عمر میں وہ ایسے فٹ تھے کہ شاید ہم 40 سال میں ایسے نہ دیکھیں. مجھے پہلے تو یقین نہیں ہے آپ کی عمر 60 سال ہے. تو میں نے کہا آپ کیسے فٹ ہیں. انہوں نے مجھے ایک بات کہی, اور آج میں اس کو سنت سے ریلیٹ کروں گا. وہ کہتے ہیں عبدالحبیب صاحب, کسی کے گھر میں اگر 8 گھنٹے خواتین کچن میں رہتی ہیں نا, تو ان کے گھر میں 80% بیماریاں ہوں گی. جن کے گھر میں روزانہ 6 گھنٹے چولہا جلتا ہے یا کچن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ 60% بیماریاں ہوں گی. جہاں 4 گھنٹے وہ 40%, جہاں 2 گھنٹے وہ 20%. میں نے کہا جس گھر میں چولہا نہیں جلتا کیا بیماری نہیں ہوگی. میں نے کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں, گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو کھائیں گے کیسے. تو کہتے ہیں یہ بتائیں نبی پاک کے گھر میں کتنا چولہا جلتا ہے. میں نے کہا ہاں یار, ہم نے تو حدیث پڑھی ہے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو
क्या नबी पाक क्या खाना तनावुल फरमाते थे? ऑर्गेनिक। अब ये तीन चीजों को देखिएगा आप, जैतून, खजूर, शहद, खरबूजा, ठीक है। अच्छा गोश्त भी है तो सूखा हुआ गोश्त है, कढ़ाइयाँ नहीं है। मक्खन पनीर जो हम बना के, हाँ नमक गोश्त। हम तो अपने गोश्त के अंदर भी वो सब मिला रहे हैं जो तेल मसाले और पनीर और पता नहीं कितने किस्म के मसाले, वो उसको हमने गोश्त की जो ताकत थी उसके अंदर कितना चीज डाल दिया और कितनी चीजें डाल दी। मैं उसकी बात ही सुनता रहा। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि उन्होंने समझाया था, उस वक्त समझाया था कि आप अपनी ग़िज़ा में अक्सर चीजें वो खाएं जो अल्लाह ने बनाई, कम वो खाएं जो बंदों ने बनाया। मैं वो भी समझ पाया। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हैं? बोला जो डायरेक्ट अल्लाह ने बनाया ना, सारे फल खाएं, सारी सब्जियां खाएं, सारे सलाद खाएं, आप नट्स खाएं, ठीक है ना, जो बादाम वगैरह काजू वगैरह, फिर आप खजूरें खाएं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और आप गौर करें तो आज साइंस में डॉक्टरों से मिला हूं, बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट से मिला हूं, वो कहते हैं ऑर्गेनिक चीजों पे प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। पहले कहते थे फ्रूट खाओगे शुगर हो जाएगी, मैं शुगर का पेशेंट हूं, कहते फ्रूट से शुगर अब नहीं होती, अब साइंस कहती है हाँ एहतदाल के साथ खाएं, आप पूरी आम की पेटी ना खा जाएं, ठीक है ना, एक आप पूरा आम खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं खाता हूँ, मैं सुबह रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको ये सारी बातें बताने के बाद अच्छी नीयत के साथ अपना शेड्यूल बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जब मैं ये बताता हूँ ना तो वो कहते हैं यार रोटी और चावल के बगैर जिंदा कैसे रहेंगे, ठीक है ना। मैं 4 महीने से जिंदा हूँ और मैं पहले से अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ, बहुत फ्रेश फील करता हूँ। अब उसका तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो जब तक आप इसको साइड पे करेंगे ना तो फिर आपको चीजें बहुत सारी नजर आना शुरू हो जाएंगी। पहले तो हमें नजर एक ही चीज आती है ना कि भाई 3 रोटियां खानी है रोज की या 2 प्लेट चावल खाने। तो जनाब आप अल्हम्दुलिल्लाह सलाद, फ्रूट, और फिर आप गोश्त डायरेक्ट थोड़ा सा ले लें, आप बॉयल अंडे खा लें। अगर आपको फ्राइड एग भी खाने हैं तो कम तेल में तल के चम्मच से खा लें अंडे। मैं 1-2 दिन पहले एक जगह गया, दोस्त के घर दावत थी, बड़ा बेहतरीन, कह रहे ईद आ रही है अब्दुल हबीब भाई, गोश्त नहीं बनाया, दाल चावल बनाया। अच्छा अब मैं पहले क्या करता था, जब शुरू में मैंने डाइट शुरू की तो मैं लोगों को बताता था मैं रोटी चावल नहीं खाता। तो फिर लोग क्या करते थे बेचारे, वो बारबेक्यू मंगवा रहे हैं, महंगे खाने मंगा रहे हैं। मैंने कहा ये तो गलत हो रहा है। तो अब मैंने बताना छोड़ दिया, अब मैं नखरे नहीं करता। मैं कहता हूँ मैं आपके घर आ जाऊंगा, जो भी दावत है। तो दाल चावल बनाया तो बड़ा कमाल का, हमारे यहाँ मशहूर है दाल चावल। तो सारे दोस्त खा रहे थे, तो मैंने कहा आप क्या खाएंगे? मैंने बिल्कुल खाऊंगा। मैंने लिया, मैंने दाल की प्लेट भरी, उसमें लौकी शरीफ निकाली और मैं चम्मच से दाल खाने लगा। मैंने लौकी खाई, हर दस्तरखान पे थोड़ा बहुत तो सलाद होता है, मैंने सलाद खाया। देखिए एक फार्मूला अगर आपको समझ आ जाए ना कि आपके वजन का 1% आपका पेट होता है। अब राशिद भाई आपका वजन कितना है अंदाजा? 65-70 होगा, हाँ तकरीबन 70 अगर किलो का आपका वजन है ना तो आप 700 ग्राम में आपका पेट भर जाएगा। ये फार्मूला याद कर। किसी का 80 किलो वजन है और 800 ग्राम में पेट भरेगा। अब मेरे पेट के अंदर अगर 700 ग्राम की जगह है तो मैंने ये सोच लेना है कि मैंने 700 ग्राम भरना किससे है। याद रखिए, मैं इसको इस तरीके से आपको समझाता हूँ, आपके साथ सबके साथ हुआ होगा कि कभी आपको बड़ी शदीद भूख लगी होगी। बचपन में तो ज्यादा हुआ था, हम गरम गरम रोटी लेने जाते थे और आते आते ही एक रोटी पूरी खा जाते थे। मम्मी ने मंगवाई होती थी रोटी, तो भूख इतनी लगी होती थी वही रोटी खा जाती, क्योंकि भूख लगी होती थी, ना सालन था ना कुछ था, क्योंकि भूख लगी थी। और ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कभी दोस्तों के साथ दाल चावल खाया होगा या दाल रोटी खाई होगी, पेट भर गया। अब दुनिया की बेहतरीन चीज आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहते हैं, यार अब तो पेट भर गया। इट मींस पेट ही भरना है, लज्जत तो जबान तक है। तो अगर आप इस 700 ग्राम की इस प्रॉपर थैली को अच्छी चीजों से भर लेते हैं तो आपको फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर, आपका पेट भर जाएगा। तो पहले कोशिश ये करें कि फ्रूट या सलाद सामने आ जाए, 300-400 ग्राम वो खा लें, ठीक है। अब उसके बाद जो खाना खा लें। तो अब आप 400 ग्राम वो खाएंगे जो अगर मिसाल के तौर पे सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है, तो वो आधा तो आपने अच्छा खा लिया। और यही बात आपने कही कि फ्रूट पहले खाना, नबी पाक ने भी फरमाया। यानी बहुत सारी चीजों को अगर आप आज सेहत के मामला जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसको अगर आप सुन्नत से कनेक्ट करें तो बहुत चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो बहरहाल जो शुगर के पेशेंट्स हैं, मैंने सोचा था कि मेरी रिपोर्ट आ जाए फिर मैं बात करूंगा। तो चलें, आज ईद की ट्रांसमिशन में मैंने अपना एक तजर्बा आपको बयान कर दिया है, आप इसको करके देखें। आप कहेंगे क्या खाना है, तो आप घर में खिचड़ा, जिसको हलीम लोग कहते हैं, कि बना के रख लें, उसको गर्म करके चम्मच से खा लें, पेट भर जाता है। मेरे घर में आप बॉइल्ड छोले, जिसको हम चने कहते हैं, वो रख लें, उसमें फर्स्ट क्लास आप मसाला वगैरह डाल के थोड़ा सा वो खा लें। कुछ शामी कबाब घर में बना के रख लिया करें, जब जी चाहे तो हल्के से थोड़े से जैतून के तेल के अंदर आप उसको हल्का सा फ्राई करके वो खा लिया करें। अब आप रोटी चावल के बगैर भी हैं, प्रोटीन भी जा रहा है, सलाद की सूरत में फाइबर भी जा रहा है, और फिर डॉक्टर के मशवरे से आप इसको लेकर चलें। आपका वजन ग्रेजुअली कम होगा। एक तो होता है ड्रामेटिकली कम होता है, बंदा कमजोर हो जाता है, कहीं आप एक ही महीने में 25 किलो कम कर दिया और बिस्तर पे पड़ गया, ऐसा नहीं होगा। आप खुद नोट करेंगे कि इंशाअल्लाह हफ्ते में आपका आधा 1 किलो वजन कम हो रहा है और आप 4-5 महीने में अपने मतलूबा वजन पर भी पहुंच जाएंगे। शुगर के अंदर आपको बहुत कमाल का फर्क मिलेगा। अगर आप शुगर के मरीज हैं, आप ये कर रोज चेक भी करें। मुझे किसी ने कहा मोटिवेशन कैसे मिलती है आपको, मैंने कहा मुझे रोज रात को तोहफा मिलता है।
कहते कैसे? मैंने कहा मैं रोज पूरा दिन गुजार के सोने से पहले खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करता हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरी पूरे दिन की डाइट में बगैर दवाई पिए मेरी शुगर नॉर्मल है। मैं अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाता हूँ कि मैंने इंशाल्लाह ये चीज़ें नहीं खानी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका नतीजा देख रहा हूँ। तो अच्छी नीयतों के साथ खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में अच्छा वो है जो दूसरों के लिए भी अच्छा बने। तो मैं जो अपने लिए अच्छा समझ रहा हूँ आपको बताया है। अगेन अर्ज करता हूँ, ये मेरी और कुछ डॉक्टर के मशवरे से मैंने ये काम किया था। आप अपने डॉक्टर से मशवरा ये कर लें। इंशाल्लाह उम्मीद है हम इस वीडियो का छोटा सा क्लिप भी जारी करेंगे और आप इस पर अमल करें और मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। नॉर्मली लोग अपनी रिपोर्ट्स नहीं बताते और मैं सिर्फ इस नीयत से सब चीज़ें बताई कि चलें किसी मुसलमान भाई का, मेरी बहन का भला हो जाए और नज़र भी ना लगे, माशाल्लाह भी कह दें। अल्लाह करे कि मैं अपने जो मतलूबा टारगेट हैं मैं उस तक इंशाल्लाह कर भी लूँ और फिर इस्तिकामत भी रहे तो इंशाल्लाह